لوگ کہتے ہیں تم صرف مدینہ مدینہ مدینہ، ہم کہتے ہیں ہم حج کے لیے مدینہ جاتے ہیں، حج کے لیے مکہ جاتے ہیں، حج کے لیے، لیکن جن کو حج کے بدلے میں جنت کی ضرورت ہے ان کو مدینہ ہی جانا پڑے گا۔ ابھی نہیں سمجھ رہے شاید بات۔ حج کرو جس کو کرنا ہے، ہم کسی کو نہیں روکتے ہیں، لیکن حج کے بدلے اگر جنت میں جانا ہے تو مدینہ کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ اس کی واضح مثال ریاض الجنہ میرے نبی نے مدینے میں رکھا ہے، اونچا۔ ریاض الجنہ بھی میرے مصطفیٰ نے مدینہ ہی میں رکھا ہے، حالانکہ حضور کے قدم مکے میں بھی رہے، 10 سال وہاں بھی گزارے ہیں، 10 ہی نہیں بلکہ 50-53 سال مکہ میں گزارے ہیں۔ اس اعلان اس نبوت کے بعد 10 سال وہیں رہے، مکہ میں نمازیں پڑھی، لیکن ریاض الجنہ مدینہ میں ہے۔ اور یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر حج کرنا تو مکے جاؤ، لیکن حج کے بدلے جنت کی ضرورت ہے تو مدینے والے کے پاس جانا پڑے گا، مدینے والے کے پاس جانا پڑے گا۔ اسی لیے وہ ایک جلدی سے میں روایت سنوں گا، 2 شعر پڑھوں گا اور آیت کی طرف آ کر کے چند جملے عرض کروں گا۔ مجھے لگ رہا تو اتنا بیدار ہو گئے، وہ ہمارے معزز مہمان پچھلے کرسیوں پر بھی بیٹھے، وہاں تک آواز اگر اچھے سے آ رہی تو وہ بھی سبحان اللہ کہہ دیں گے۔ یہ سبحان اللہ کہنا یوں ہی نہیں، یہ ثواب ہے، ثواب بھی مل رہا ہے، اور اگل بغل میں کوئی اگر سستی کا شکار ہے اس کی سستی بھی ہٹ جاتی ہے جب اس کے کان میں سبحان اللہ آ جاتی ہے۔ اور شیطان کا تو حملہ رہتا ہی ان مجلسوں پہ، لیکن جب آپ سبحان اللہ اللہ اکبر کہتے رہیں گے وہ بھی دور رہے گا، کیونکہ حدیث میں جب اللہ اکبر کہتے ہو تو 40 میل یا 40 میٹر دور بھاگ جاتا ہے۔ تو ذکر اللہ آپ کرتے رہیے، بولیے محبتوں سے سبحان اللہ ایک مرتبہ اونچی آواز۔ میرے نبی باغ میں ہیں، ابو ہریرہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے آئے، لمبا واقعہ مجھے نہیں بتانا ہے پورا، بس ایک نقطہ ہے، ملاقات ہو گئی، میرے حضور نے فرمایا جاؤ واپس چلے جاؤ۔ کہا حضور جاؤں؟ کہا جاؤ، جو بھی راستے میں ملے گا جو کہے گا لا الہ الا اللہ اس کو خوشخبری دے دو جنت کی، واپس جاؤ۔ ملاقات ہو گئی، صحابہ کو بھی خوشخبری سنا، حضور ملے، لیکن جو جو ملے گا راستے میں اس سے کہو جو حضور نے فرمایا جو لا الہ الا اللہ کہے گا دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل۔ اب سنیے، ابو ہریرہ جانے لگے، توجہ، ابو ہریرہ حضور نے واپس بلایا، بڑی اہم بات ہے، حضور نے پہلے کیا فرمایا؟ جاؤ، جو کہے گا لا الہ اسے بولو، اسے خوشخبری دے دو، جو بولے لا الہ الا وہ جنت میں جائے گا۔ لیکن جانے لگے ابو ہریرہ تو حضور نے فرمایا ابو ہریرہ ارجع، واپس آؤ۔ حضور لبیک میں حاضر ہوں، حکم کیا ہے؟ فرمایا میری نالین بھی ساتھ رکھو۔ ارے کیا بات ہے، اتنی بیداری نہیں ہے، بھی سبحان اللہ نہیں بول رہے۔ فرمایا میری نالین بھی ساتھ رکھ۔ اب عقل حیران، خوشخبری تھی لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کو جنت کی، لیکن ساتھ میں فرمایا نہیں واپس آؤ، یہ بھی لے لو۔ اب یہاں گہرائی میں جانے کے بغیر بڑے مشائخ علماء مفکر بیٹھے ہوئے، میں آسان لفظوں میں آپ کو بات آپ تک پہنچانا چاہوں گا۔ حیرانگی اس بات پر ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھو تو اس میں کیا ہے، جنت میں جاؤ گے؟ تو یہاں یہی ایمان و عقیدہ ہمارا یہی کہہ رہا ہے، غور و فکر یہی جواب دے رہی ہے کہ حضور سمجھ رہے تھے کہ شاید لوگ سمجھیں کہ کیا ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، جس کو عام طور پر آج لوگ کہتے ہیں جو توحیدی ہے بس جنتی وہی ہے، اس کو نام دیتے ہیں توحید، تو وہ پتہ ہی ہے ان کی کیا توحید ہوتی ہے۔ بہرحال کوئی یہ نہ سمجھے کہ اب ہمیں حضور کی ضرورت نہ ہو، کوئی یہ نہ سمجھے لا الہ الا اللہ پڑھ کے اب حضور کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، اس لیے میرے حضور نے جلدی سے واپس بلایا، لے جا نالین ساتھ رکھ۔ اب ابو ہریرہ کا بھی کیا انداز، کہا میرے حضور نالین ساتھ رکھوں، لٹکائے ہوئے نہیں، بیگ میں نہیں، سینے پر نہیں، سر پر رکھ لوں گا۔ ارے کیا بات ہے،
رکھنے کو ملے نالے پاک حضور، جو سر پہ رکھنے کو ملے نالے پاک حضور، تو ہم بھی کہیں کہ تاجدار ہم بھی ہیں۔ کیا خوب ارشاد فرمایا، جب ہمارے سر پر مصطفیٰ کی نالین ہمیں ملے تو ہم سمجھیں گے کہ ہم غلام نہیں ہیں، ہم بادشاہ بن گئے ہیں۔ تو عرض یہ کرنی تھی کہ ابو ہریرہ کو نالین ساتھ دیا تاکہ لوگ سمجھے کہ جو کلمہ پڑھنے والا ہوگا وہ رسول کے قدموں سے جڑا رہے، نبی کی نالین سے جڑا رہے۔ تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں میں چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا۔ اور تھوڑا بیدار ہو جائیے، میں آگے بڑھنے کی کوشش کروں گا، سبحان اللہ بولیے اونچی آواز سے۔ تو میں واپس آنا چاہوں گا، حج کرو کہاں؟ اونچا حج کرو مکہ میں، لیکن حج کے بدلے حج کے بدلے اگر جنت چاہیے تو مدینے والے کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے۔ کیا بات ہے، بہت خوب۔ عبادت کے بدلے، اب حج ہی کا مسئلہ نہیں ہے، عبادت کے بدلے تمہیں جنت کی ضرورت ہے، تو حضور کے بغیر جنت میں جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہاں تک کہ میرے نبی نے فرمایا جنت کی کنڈی تو میں ہی کھولوں گا۔ اعزاز دیکھیں میرے دوستو، فرمایا انا اول من یقرع حلق الجنہ، میں ہی وہ ہوں جو جنت کی کنڈی پہلے کھولے گا۔ یہ اعزاز کسی دنیا کے انسان کا نہیں، رب کا دیا ہوا اعزاز میرے نبی کو ہے، اور نبی کے لیے کوئی اور بیان نہیں کر رہا، خود مصطفیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ میں نے عرض کی حضور خود کو بیان کرنے کی کیا ضرورت؟ کہا رب بھی اپنی عظمتیں بیان کر رہا ہے اپنے آپ کو منوانے کے لیے، اور مصطفیٰ بھی اپنی عظمتیں بیان کر رہا ہے اپنے آپ کو منوانے کے لیے، کیونکہ رسول کے ماننے کے بغیر ایمان ہی نہیں ہے، اسی لیے حضور اپنی عظمتیں بیان کر رہا ہے۔ کہیں فرما میں نبیوں کا سردار ہوں، کہیں فرما رہے میں اولاد آدم کا سردار ہوں، کہیں فرما رہے ہیں میں اولین و آخرین کا سردار ہوں، کہیں فرما رہے ہیں میں نبیوں کا امام ہوں، کہیں فرما رہے ہیں قیامت کے دن تعریفوں اور حمد والا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، کہیں فرما رہے آدم سے لے کے عیسیٰ تک جتنے رسول انبیاء ہیں سارے قیامت کے دن میرے جھنڈے تلے ہوں گے۔ میں نے عرض کی یہ پانی گرم نہیں ہے بھیا، کیا بات، سبحان اللہ، صحیح، بہت خوب۔ حضور نے اپنی عظمتیں بیان کی، توجہ ہے، حضور نے اپنی عظمتیں اپنے کمالات بیان کیے، حضور نے اپنی تعریفیں کی منوانے کے لیے۔ مانو مجھے، اور علماء بھی حضور کی عظمتیں اس لیے بیان کر رہے ہیں، مانو نبی کو، مانو نبی۔ اور اعلیٰ حضرت نے تو درد مندانہ دعوت ہی دے دی، آج لے ان کی پڑھ، آج لے ان کی، کیا بات ہے، آج لے ان کی ہو جائے۔ ہاں میں آگے بڑھ رہا ہوں، تھوڑا آپ توجہ دے دیجیے۔ میں ماحول انشاءاللہ بن رہا ہے، ماشاءاللہ، بات سمجھنے کی کوشش کر لیجیے، بات ذہن میں اتاریے، یوں ہی آنا جانا نہ ہو، کچھ لے کر کے یہاں سے جائے۔ علماء حضور کی عظمتیں بیان کرتے ہیں، تعریفیں کرتے ہیں، شان بیان کرتے ہیں،
میں نے کہہ دیا صرف ہم نہیں، پہلے رب نے کی، مصطفیٰ نے خود بھی کی، اب امت کے وفادار بھی عظمت رسول بیان کرتے رہتے ہیں، کمال بیان کرتے رہتے ہیں۔ اونچا اونچا اللہ اللہ، کیا بات ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، رب نے مصطفیٰ کو جو کوثر دیا اس کو بیان کر رہے ہیں۔ میں نے کہا مقام کسی نے نہیں دیا، مقام رب نے دیا ہے، عظمتیں کسی نے نہیں دی، عظمتیں رب نے دی ہے۔ مختار دنیا کے لوگوں نے نہیں بنایا، اللہ نے خود مختار بنا دیا ہے۔ مجھے کہنے دو، مالک کسی نے نہیں بنایا، مالک رب نے خود بنا دیا۔ اعلیٰ حضرت نے تو بس اتنا کہہ دیا، میں تو مالک ہی کہوں، میں تو مالک ہی کہوں کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ اب عظمتیں رب نے دی ہے، مرتبہ رب نے دیا ہے، توجہ ہے؟ بات سنیے، ماننا نہ ماننا یہ دوسری بات ہے۔ رب نے مرتبہ دیا ہوا ہے، مقام دیا ہے، اور یہ عرب کے لوگ جو دشمن تھے وہ بھی جانتے تھے، ان کو بھی اس چیز کا احساس تھا کہ یہ نبی ہے، کیونکہ اس نبی کے بارے میں پرانی کتابوں میں، پہلی والی کتابوں میں جو عظمتیں، مقامات، اوصاف حمیدہ بیان ہوئی تھی وہ سب نبی میں موجود تھیں۔ یہود و نصارہ بھی جانتے تھے یہ نبی برحق ہے، لیکن ان کے جو سربراہ ہوتے تھے، سرگرو ہوتے تھے، وہ ان چیزوں کو چھپاتے تھے۔ یہ قرآن کہتا ہے، وہ حضور کی جو نعت، جو تعریفیں تورات، زبور، انجیل میں ہوا کرتی تھی، وہ ان کو چھپاتے تھے تاکہ عام لوگوں کو اس چیز کا پتہ نہ چلے۔ اگر عام لوگوں کو پتہ چلا تو وہ حضور ہی کو مانیں گے، ہمیں نہیں مانیں گے۔ تو میں عرض کر رہا تھا اللہ نے مرتبہ دیا ہوا ہے۔ اب الگ الگ صفتیں حضور کی بیان کرنے کا زیادہ وقت نہیں ہے، اسی لیے ابو لہب آیا، ابو جہل، اے نبی مجھے بتا میرے ہاتھ میں کیا ہے اگر تو نبی ہے۔ اب یہاں سے کیا پتا چلا، مشرک جو اس مشرکوں کا سردار جو تھا ابو جہل، سوال دیکھیے کیا کر رہا، میرے ہاتھ میں بولیے کیا ہے اگر تو نبی ہے۔ ابھی سوال پہ غور کریں گے، بہت اہم نکتہ ملے گا۔ اگر تو نبی ہے، اگر تو نبی ہے میرے ہاتھ میں بتا مٹھی میں ہے کیا۔ تو سوال سے پتا چلتا ابو جہل کو یہ پتا تھا جو نبی ہوتا ہے وہ پوشیدہ باتوں کو جاننے والا ہوتا ہے۔ اب یہ ابو جہل کو بھی اس چیز کا عقیدہ پتا نہیں، یہ جماعت کہاں سے آئی جو علم غیب ہی کا انکار کر بیٹھے۔ عجیب بات، ابو جہل کٹر اتنا خطرناک، اس کے باوجود بھی عقیدہ رکھتا ہے جو نبی ہوتا ہے، جو نبی ہوتا ہے اس کو غیب کا علم، پوشیدہ چیزوں کو جاننے والا ہوتا ہے۔ اسی لیے سوال کیا اگر تو نبی ہے میرے مٹھی میں بتا ہے کیا۔ اب آگے کوئی عام بندہ تھا نہیں، سرور کائنات تھی، کہا ابو جہل میں بولوں یا اندر والی چیز ہی بولے ہے کیا۔ واقعہ مجھے نہیں سنانا تھا، بس اس میں نقطہ یہ بتانا ہے کہ ابو جہل کو بھی اس چیز کا عقیدہ ہے جو نبی ہوتا ہے وہ پوشیدہ چیزوں کا علم رکھنے والا ہوتا ہے۔ تو لوگوں میں عرض کر رہا تھا عرب کے لوگ بھی نبی کو جانتے تھے، پہچانتے تھے، اور یہ میری بولی نہیں قرآن سے ثابت ہے، یعرفونہ، قرآن سے ثابت ہے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ پورا مجمع سبحان اللہ اونچی آواز سے بولیے۔
لوگوں عظمت رسول بیان ہو رہی ہے قرآن کی زبانی، خاموش مت ہو جائیے، اپنے دل کو بیدار کر کے حضور کی عظمتوں کو دل میں اتارو، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے یعرفونہ۔ اللہ کہتا جو یہ نبی کے منکر ہو گئے، یہ بھی نبی کو پہچانتے جانتے تھے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے یعرفونہ، یہ لوگ اس کو اچھے سے جانتے تھے، اور کتنا جانتے تھے، کما یعرفون ابناءہم، جیسے یہ اپنی اولاد کو جانتے ہیں۔ اولاد کی نسبت دے دی ہے، کیونکہ ماں باپ بچے کو سب سے زیادہ جاننے والا کون ہوتا ہے؟ بچے کے بارے میں سب سے زیادہ علم اور نالج کس کے پاس ہوتی ہے؟ بچے کے حالات و احوال جتنا بھی جو کچھ ہے ان سب میں سب سے زیادہ جاننے والا کون ہوتا ہے؟ تو اللہ نے دیکھے کیسے فرمایا، یہ اس نبی کو اس طرح جانتے پہچانتے ہیں جیسے یہ اپنے بچوں کو جانتے پہچانتے ہیں۔ اب بتائیے اگر اس کو جانتے جملہ یاد رکھ لے میرے دوستوں، نبی کو جاننا پہچاننا اور بات ہے، لیکن جان کر پہچان کر ماننا، سبحان اللہ، جان کر پہچان کر ابو جہل بھی جانتا تھا لیکن مانتا نہیں تھا۔ ابو بکر نے ایک ہی بار جان لیا تو اسی کے ساتھ مان بھی لیا ہے۔ تو محدث بریلوی اسی لیے کام آتے ہیں ہر جگہ، آ جا انہیں جانا، دونوں باتیں اسی میں آ گئی۔ محدث بریلوی کی کیا شان ہے، انہیں جانا انہیں مانا، صرف جانا نہیں بولا، محدث بریلوی نے پوری طرح ترجمانی فرمائی، انہیں جانا، اونچا اونچا ذرا پیار سے۔ جو لوگ حضور کی عظمتیں سن کر کے خوش ہو رہے ہیں اس خوشی کا مظاہرہ ذرا ایک مرتبہ کر لیجیے گا، محبتوں کے ساتھ، سبحان اللہ۔ اللہ آپ کو حضور کے صدقے خوش رکھے، اللہ آپ کے دل کو منور رکھے، اللہ ہمیشہ آپ کو نبی کے نور سے منور رکھے۔ انہیں جانا انہیں مانا، دونوں باتیں آ گئی، انہیں جانا انہیں مانا۔ یہ مائک والا تھوڑا ڈاؤن ہو گیا جیسے، نہیں سسٹم لگا تھوڑا سیٹنگ کچھ تھوڑا اس میں ایکو بڑھانا ہے، آواز بڑھائی، آواز۔ انہیں جانا انہیں مانا، ابھی آگے نہیں کیونکہ وہ مرحلہ بڑا کٹھن ہے۔ اس مصرے کا یہ جو آگے والا ہے نا یہ بڑا کٹھن ہے، مشکل ہے۔ پہلے والے کے لیے تو دعویٰ سب کرتے ہیں، جانتے بھی ہیں مانتے بھی ہیں، لیکن آگے کچھ مسئلہ اہم ہے، اس میں ہر کوئی پھر اس پیمانے میں نہیں اتر پاتے۔ انہیں جانا انہیں مانا، یعنی صرف جاننے سے کام نہیں چلے گا، حضور کو ماننا بھی پڑے گا۔ اور سنیو آپ سے بھی میری گزارش ہے، حضور کی بھی ماننا پڑے گا۔ لسان اللہ جو زبان ہے اس کو حضور کو ماننا پڑے گا، اور صرف حضور کو نہیں، ابھی بیدار نہیں، حضور کو ماننا، ٹھیک ہے نا؟ پیر جب سنتوں کی پابندی کرے تو ہم دل میں جگہ دے دیں گے۔ پیر یہ مرشد ہوتا ہے، مرشد کے معنی راہ دکھانے والا،
ایسا نہ ہو کہ راہ سے بھٹکائے، بلکہ جو راہ پہ چلائے وہی مرشد ہے، مرشد اسی کو کہتے ہیں۔ لیکن شیخ کو دیکھ کے بتانا بنانا، کہیں اندھے میں بنا دیا تو کہاں سے کہاں لے جائے گا، برباد کرے گا۔ شیخ کو دیکھ کے بنا، شیخ کو دیکھنا ہے کہ نبی کی سنتوں کی پابندی کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے، شیخ کو دیکھنا کہ شریعت کا لحاظ کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے۔ ارے لوگوں، آج کے شیخ، میں کیا کہوں، مجھے جنید بغدادی یاد آ گئے۔ ایک اہم بات دے رہا ہوں، بس اسی میں سب کچھ ہے۔ اندھی تقلید میں مت گھومو، اندھ بخت مت بنو۔ اندھ بخت مت بنو، بلا سوچے سمجھے آپ ہر کسی کے پیچھے چلو گے پیر کے نام پر، اور بربادی کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ تو جنید بغدادی نے کہا 2 مہینے کر رہا، کچھ بولا نہیں۔ کہا حضور جو دیکھنے آیا تھا وہ ملا نہیں۔ کہا کیا دیکھنا ہے؟ کہا میں نے سنا تھا آپ بڑی کرامتیں دکھاتے ہیں، دن میں بہت ساری کرامتوں کا ظہور ہوتا ہے، اتنی زیادہ پھر یاد بھی نہیں رہتی ہے، اتنی زیادہ کرامتیں دکھاتے ہیں۔ جنید بغدادی نے فرمایا اسی لیے 2 مہینہ میں نے کوئی کرامت بھی نہیں دکھائی، کیونکہ تم کرامتوں کا مرید ہے۔ پیر کا تعویذ جب تیرے کام آئے گا تو پیر ہے، تعویذ نہیں چلا تو پیر نہیں۔ جس کے لیے مرشد ہے تو اس کے لیے نہیں آیا تھا، مرشد ہدایت کے لیے ہوتا ہے، مرشد رہنمائی کے لیے ہوتا ہے۔ تو کرامتیں دیکھنے آیا تھا، میں پہلے سے جانتا تھا اسی لیے نہیں دکھائی، لیکن اب جا رہے ہو، ایک جملے کا مجھے جواب دینا پڑے گا۔ بتاؤ ان 2 مہینوں میں تم نے مجھے کوئی قدم، کوئی بات، کوئی حرکت مصطفیٰ کریم کی شریعت کے خلاف دیکھا؟ کہا لا، ما نظر تو میں نے نہیں دیکھا۔ کہا نادان مہمان، دین پر چلنا سب سے بڑی بات، شریعت کی پاسداری کرنا، دین پر قائم و دائم رہنا، رسول اللہ کے قدموں کے پیچھے چلنا، یہی کرامت ہے۔ سب سے بڑی بات۔ پانی پہ چلنا، ہوا میں اڑنا، ان چیزوں کا ہمارے پاس کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اہمیت یہ ہے کہ کہیں مرید بھٹک مت رہا ہے، کوئی مرید برائی کا شکار مت ہو رہا ہے، اس کو راستے پر چلا 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 کے نبی کے حوالے کرنا، اور نبی کے حوالے جو ہوا وہ رب کے حوالے ہو گیا۔ فنا فی الشیخ، پھر فنا فی اللہ، فنا فی الرسول۔ تو من شدی من تو، اے نبی تو میں ہوں، میں تو ہوں، میں جسم ہوں، تم جان ہو میری یا رسول اللہ۔ تو لوگوں میں عرض کر رہا تھا مرید بنو مرشد کے، جو تمہیں راستے پہ چلائے گا، جو تمہیں سنت سکھائے گا، جو تمہیں شریعت کی تعلیم دے دے گا، جو تمہیں شریعت پر ثابت قدمی دکھائے گا۔ اونچا ذرا پیار سے سبحان اللہ۔ تو محدث بریلوی رحمت اللہ فرماتے ہیں انہیں جانا، انہیں مانا، نبی کو ماننا۔ شاید آپ کو نہیں رہی دوسری بات یاد، نبی صرف نبی کو نہیں ماننا۔ آپ برا مت ماننا، ہم میلاد مناتے کہیں گے ہم نبی کو مان رہے ہیں، بس اتنے پہ کام چلے گا؟ آپ نے جھنڈا لہرایا میلاد کا تو کہتے بس ہم نبی کو مان رہے ہیں، نیاز بنائی، بریانی حلوہ بانٹ لیا، بس نبی کو مانا۔ یہ تو محبت کی بات ہے، میلاد مناؤ محبت کی بات ہے، مجلس منعقد کرو یہ محبت کی بات ہے، ٹھیک ہے؟ آپ محبت کا جتنا چاہو مظاہرہ کرو، کوئی روک نہیں، لیکن کیوں کس لیے میلاد کرتے ہو؟ نبی کو جانو، نبی کو پہچانو، پھر نبی کی مانو۔ ابھی جملہ پورا نہیں ہوا، اب سبحان اللہ نہیں کہہ رہے آپ، ٹھیک ہے؟ میلاد کس لیے؟ محبت کا مظاہرہ کرو، ٹھیک ہے؟
لیکن جو آیت تلاوت میں نے کی وہ ایک ہی پہلو نہیں، اس میں دونوں ہے۔ پہلا والا حصہ نبی کی ذات کا ہے، دوسرا والا حصہ نبی کی سیرت کا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے احسان فرمایا مومنین پر، نبی پاک کو مبعوث فرمایا، یہ ہے ذات۔ پیار سے پیار سے، اللہ نے مومنین پر احسان کیا، نبی کو بھیجا، احسان کیا رحمت للعالمین کو بھیجا، احسان کیا سید المرسلین ہمیں ملا ہے، احسان کیا محبوب پروردگار ہمیں ملا ہے، احسان کیا ہمیں وہ نبی ملا جو اول بھی ہے آخر بھی ہے، جو مصطفیٰ ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے۔ ہم پر احسان کیا، ہمیں کوئی عام نبی نہیں ملا، ہمیں خاتم النبیین ملا ہے۔ احسان مومنین پہ کیا ہے، ہمیں صرف نبی نہیں ملا، نبیوں کا امام ہمیں ملا ہے۔ یاسین یہ پانی پھیل ہے آج۔ یا رسول اللہ، کیا اللہ، آپ کی دعائیں حضور ہے، باقی آپ کی نظر کرم ہے اونچا۔ یا اللہ قبول فرما، اے اللہ انہوں نے آج دنیا کو چھوڑا ہے، تیری محبت تیرے حبیب کی محبت میں آ گئے ہیں، ان کی جولیوں کو اپنی برکتوں سے بھر دے۔ یہاں ان کو نوکریاں نہیں، ہم دستخط کریں گے، یہاں یہ فارم بہر و بردر گوش دامانیوں۔ ڈاکٹر اقبال نے کہہ دیا جس کو عشق رسول کی دولت ملی ہے وہ خشک و تر کا بادشاہ بن گیا ہے۔ دنیاوی دولت آپ کے پاس نہیں ہو سکتی ہے، اگر عشق رسول ملا تو اصل بادشاہ تم ہو۔ میں دعا کروں گا اللہ تعالیٰ آپ پر ہر وقت رحمت نازل فرمائے، برسات انوار کی بارش نازل فرمائے۔ اے اللہ جتنے لوگ آج دور و نزدیک سے حاضر آئے ہیں، آج کی محفل سے کسی کو خالی نہ کرنا۔ احسان کیا ہمیں نبیوں کا امام عطا فرمایا، اولیاء سے۔ اس میں حاکم بھی بیٹھے ہوں گے لیکن آپ ناراض نہ ہونا، میں یقیناً کہتا ہوں میرے نبی جیسا کوئی نہیں آیا۔ وہاں سلطان السلاطین بھی فدا ہے، وہاں دنیا کے بادشاہ رسول اللہ کے نالین کی لگی ہوئی گرد کو اپنی آنکھوں کا سرما بنا دیتے ہیں۔ لہذا قربان جاؤ مصطفیٰ کریم کی محبت میں، اگر ہاتھ اٹھانا شرم نہ لگ رہی ہو اٹھائیے، محبت کا مظاہرہ کر لیجئے۔ میرا یقین ہے سورہ یاسین کے میں اندر کہ اللہ فرماتا یہ ہاتھ قیامت کے دن گواہی دیں گے کہ کیا کیا ہے۔ قرآن کہہ رہا، قبلہ سیف اللہ صاحب معاف کرنا میں نام نہیں لے سکا، بڑے بڑی شخصیات بیٹھے ہیں ممبر پر، میں نام لیتا رہتا تو 1 گھنٹہ لگ جاتا نام لینے میں، معاف کرنا۔ توجہ ہے، یہ ہاتھ چاہتے ہو کہ قیامت کے دن بولے کہ محترم بشارت صاحب نے بڑی عالی شان کانفرنس مصطفیٰ کی سیرت کی بلائی، علماء کو بلایا، مشائخ و سادات کو بلایا اور ایک روح پرور محفل منعقد کروائی، ان لوگوں کو موقع دیا، آؤ آج مصطفیٰ کریم سے رشتہ مضبوط بنا، آؤ اس رشتے میں کمزوری ڈالنے والے بیچ میں آتے رہتے ہیں، آپ کے عقیدے و ایمان اور نظریات کو کمزور بنانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ ان کا درد ہے، قوم و ملت اور دین کی آپ کے ایمان کے بچانے کا ایک درد ہے سینے میں۔ اسی لیے قیامت کے دن کہا گیا علماء کے کلموں کی روشنائی اس کو ایک پلڑے میں رکھا جائے گا، اور شہید کے خون جو اس کے جسم سے نکلا اسلام کے لیے اس کو ایک پلڑے میں رکھا جائے گا۔ زیادہ وزن عالم کے قلم کی روشنائی ہوگی۔ اے اللہ کے حبیب اتنی عظمت عالم کی کیوں؟ وہ تو جان دے رہا ہے، وہ تو اپنی جوانی لٹا رہا ہے، کہتا ضرور لٹا رہا ہے لیکن وہ صرف ملک کے سرحدوں کی حفاظت کرتا ہے، عالم دین لوگوں کے ایمانوں کی سرحدوں کی حفاظت کرتا ہے۔
کسی بدعقیدگی کو اندر داخل ہونے سے بچاتا ہے۔ ایمان سب سے بڑی دولت ہے اور ایمان کا محافظ سب سے بڑا اعلیٰ شان والا ہوتا ہے۔ اسی لیے علماء کے لیے سمندر اور ندی نہروں کی اندر رہنے والی مچھلیاں بھی دعائیں کرتی ہیں۔ اسی لیے مصطفیٰ کریم نے فرمایا اگر زندگی گزارنی ہے تو عالم بن کے رہو، اگر نہیں بن پاؤ گے تو طالب علم بن کے رہو، اگر یہ بھی نہ ہو پائے گا تو علماء کی مجلسوں میں بیٹھا کرو۔ کیا بات ہے، ذرا پیار سے سبحان اللہ بولیے۔ اگر یہ بھی نہ بن پائے گا کیونکہ دن بدن تمہارے اوپر دنیا پرستی غالب ہو جائے گی، پھر دینی مجلس میں آنا تمہارے لیے دشوار ہوگا، لیکن اگر یہ تین چیزیں نہیں کر پاؤ گے لیکن کم از کم دل میں عالم دین کی محبت کو رکھو۔ ٹھیک چلے گا، تھوڑا سا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے حضور نے علم کے ساتھ کتنا جوڑے رکھا، علم کی اہمیت سمجھنی چاہیے، کتنا علم کے ساتھ جوڑے رکھا امت کو۔ سب سے پہلے عالم بن کے رہو، اگر بہتر زندگی گزارنا چاہتے ہو دنیا اور آخرت میں سب سے پہلے عالم۔ اور واقعی اگر آپ نے عالم دیکھے ہوں گے اچھے سے، سنی صحیح العقیدہ باعمل، ان کی زندگی بڑی خوشحال ہوتی ہے، پرسکون ہوتی ہے، پرسکون زندگی، لیکن عالم صحیح ہو۔ قبلہ محترم ہمارے پیر طریقت سید عارف صاحب جیسے، جنہوں نے تاج الاسلام جیسا بنایا تھا، عالم ہو، عالم ہو جو قو انفسکم واہلیکم نارا کا عملی جامہ پہنانے والا۔ ایسا نہ ہو کام نام عالم کا ہوگا تو اس کی بچے بچیاں بیرا روی کے شکار ہوں گے، وہ کون سا عالم ہے؟ قرآن نے تو کہہ دیا قو انفسکم واہلیکم نارا، پہلے اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، پھر اپنی اہل و عیال کو بچاؤ۔ معاف کرنا برا نہ لگے، میں درد کے ساتھ اصلاح کر رہا ہوں۔ لوگوں کے نظر و نیاز بٹورنا، پھر بچوں پر خرچ کرنا، پھر ان کو بدکار بننا، کتنی بے انصافی ہے۔ پیر کا بچہ نمازی نہ ہوگا، بتاؤ لوگوں کے ساتھ کتنا دھوکہ ہو رہا ہے۔ پیر کے گھر میں شریعت کی حفاظت نہ ہو، ارے دوستو معاف کرنا، درد کلیجہ پھٹنے کو آ رہا ہے جب پیروں کے گھروں میں شریعت کو روندا جا رہا ہے، رونا آتا ہے۔ پیر اس لیے تھا کہ شریعت کی حفاظت اس کے گھر سے ہو جائے، رہبر اس لیے تھا سنتوں کی پابندی وہاں سے شروع ہو جائے، مرشد اس لیے تھا قرآن پاک کا رنگ اس گھر میں بھی ہو، اور جہاں وہ جائے گا وہاں قرآن کا رنگ پھیل جائے گا۔ لیکن اس گھر کو آگ لگی ہے گھر کے چراغ سے۔ کیا سمجھا ہے؟ بس ٹھیکہ لیا، پیر بن گیا، جنتی ہو گئے۔ معاف کرنا، میرے نبی نے فرمایا قیامت کے دن جو اپنے آپ کو رہبر عالم بتا رہا ہوگا، خود عمل نہیں کر رہا ہوگا، جہنم میں جب جائے گا اپنی انتڑیاں لے کر کے ہاتھ میں گھما رہا ہوگا۔ لوگ کہیں گے تجھے کیا ہو گیا، تم تو کبھی کبھی ہمیں نصیحت کر رہے تھے، ہم نے تو اس پہ عمل کیا تو ہم جنت میں گئے، تجھے کیا ہو گیا؟ کہا تم کو میں بتاتا تھا، خود عمل نہیں کرتا تھا۔ تو لوگوں اللہ کے نبی سے جڑے رہو، اونچا ذرا سبحان اللہ۔ یہ میری طرف سے بھی قبول کیا بات، کیا اصلاح اسی لیے میں نے کہا عالم بن کے رہو گے خوشحال رہو گے، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا عالم بن کے رہو، یہ خیر کی دعوت ہے، جو نبی بولے اس میں خیر ہی خیر ہے، اس میں سکون ہی سکون ہے، اس میں عزتیں ہی عزتیں ہیں۔ عالم ہو گھپلا کرنے والا نہ ہو، عالم ہو حرام کھانے والا نہ ہو، عالم ہو دھوکہ دینے والا نہ ہو، عالم ہو بدجانتی کرنے والا نہ ہو، عالم ہو سود سے رشوت کھانے والا نہ ہو، عالم ہو قوم کے خزانوں کو لٹانے والا نہ ہو، عالم ہو دیانتدار ہو،
खलवतों और जलवतों में परवरदिगार से डरने वाला हो। बेशक बहुत अच्छा आलिम हो। खुदा की कसम सही आलिम बनोगे। मेरे नबी की दावत है खैर से भरी है। हुजूर का हक हर हुक्म खैर पर मबनी है। इसीलिए कुरान ठीक है चलने दो अब बस। जज़ाकल्लाह खैर, अब टाइम निकल रहा है। जज़ाकल्लाह खैर, तवज्जो है, सुभान अल्लाह बोले मतलब। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान जो भी होगा उसमें खैर ही खैर है। इसीलिए सूरह हश्र में रब ने फरमाया वमा आताकुम रसूल फखुदू, जो रसूल दे दे ले ले। वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, जिससे रसूल रोके उससे रुक जा। क्या बात है। उलमा मोहब्बतों से नवाज रहे। आप दुआ करते रहिए, बस उतना काफी है हजरत। अल्लाह ताला आपके इस खुलूस में और ज्यादा इजाफा पर। ये इनकी मोहब्बतें हैं, इस लायक नहीं हुए। जरा प्यार से आप भी बोलते रहिए सुभान अल्लाह। ओ लोगों, मेरे नबी का हर फरमान हर हुक्म खैर पर मबनी है। जिसे नबी ने रोका उसमें शर ही शर होगा। 1400 साल पहले मेरे नबी ने नशे से रोका। सुभान अल्लाह, क्या बात क्या बात। शराब से रोका। रोकाया कब रोका? 1400 साल पहले रोका। आज दुनिया परेशान है, नशा बढ़ गया, वो बढ़ गया। मेरे हबीब ने एक जुमले में फरमाया कुल्लु मुस्किरिन हराम, हर नशावर चीज हराम है। अब चिट्टा शिट्टा की तफसील वहां नहीं है, बस कुल्लु मुस्किर। क्योंकि मेरे हुजूर का यही शान है ना, खैरुल कलाम अक़ल्ल व दल्ला। हुजूर ने खुद फरमाया मेरा बेहतरीन कलाम वो है जो शार्ट में हो और मानादार हो। सबसे बेहतर कलाम वो है। और खुद मेरे नबी ने फरमाया मैं जवामिउल कलिम हूं। आका जवामिउल कलिम क्या है? कलाम कम है, माना ज्यादा है, उसको जवामिउल कलिम कहते हैं। कलाम कम है, अल्फाज हाँ नहीं, अल्फाज कम है लेकिन माना ज्यादा है। तो मेरे नबी ने कुल्लु मुस्किरिन हराम, हर एक नशावर चीज हराम है, मना किया। हुजूर ने मना किया, रोक दिया। अब आजकल नए नए नशे आ रहे हैं, इंसान हैरान हो रहा है। हेरोइन है, चिटे हैं, न जाने क्या क्या। मैं हैरान हो गया कि बोला डॉक्टर साहब मैंने सुना कहीं ये जो नशे के शिकार हो रहे हैं, जो ये कभी कभी जब इनको नशा नहीं मिलता फिर बूट की पालिश भी खाते हैं। ये हाँ, बूट की पालिश खाते हैं। अब देखिए ये इंसानियत से गिर चुके हैं। अब आप खुद फैसला करेंगे मेरे मुस्तफा ने 1400 साल पहले क्यों रोका। और यहां तक भी सुन लीजिए, देखिए कितनी गिरावट है इन नशेड़ियों में। कहते जब बूट की पालिश भी नहीं मिलेगी, वो भी क्योंकि बड़ा महंगा आता है। ये इतना सा 90 हजार में, 1 लाख में इतना सा मिलता है। और हमारे नौजवान इसके शिकार हो रहे हैं। गैर शऊरी तौर पर साजिश के तहत इनको शिकार किया जा रहा है, क्योंकि बड़े लोगों का इस पर धंधा चलता है। और हमारे भोले वाले नौजवान बेटे बेटियों को ये पता ही नहीं चल रहा है। एक बार उनको नशे का शिकार कर लिया फिर उम्र भर नहीं छूटेगा। क्या हुआ मेरे जवानों को, क्या हुआ मेरी बेटियों को? आओ मेरे रसूल की मोहब्बत का नशा ले लो। नहीं नहीं नहीं, प्यार से नहीं बोला आपने। दरूदों का मजा ले लो, नातों का मजा ले लो। इन रूह परवर महफिल में आया करो, बैठा करो। खुदा की कसम रूह की ताजगी मिलेगी यहाँ। बुजुर्गों की महफिलों में बैठा करो, क्योंकि तैयबा से मंगाई जाती है। क्या चाहिए आपको? हाँ, ये किसी ने फरमाइश की थी मौलाना जामी साहब का, जरा दो चार शेर पढ़िए। आप चाहते हैं? लेकिन ताकि तुम उलमा की मजलिस में ना बैठो। यही हक है। एक साजिश के तहत ये भी किया जा रहा। तैयबा से मंगाई जाती है। अगर आप सुनना चाहेंगे पूरा शहर में सुना तो बड़ा प्यारा है, क्योंकि यही जाम तुम्हें मिल रहा है यहां से। तैयबा 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 से मंगाई जाती है,
سینوں میں بسائی جاتی ہے. جاتی ہے سینوں میں بسائی جاتی ہے توحید کی میں جانتے ہوں شراب، لیکن یہ گندی شراب نہیں جو پی کے عقل برباد ہو جاتی ہے. یہ وہ شراب ہے جو پی کے تمہیں روحانیت میں کمال مل جاتا ہے، تمہارے اخلاق سنور جاتے ہیں، تم انسان بنتے ہو. یہ وہ شراب محبت رسول ہے جو تمہیں دل و جان کے اندر ایک نئی تازگی پیدا کر دیتا ہے اور تمہیں اچھا سماج کا انسان بنا دیتا ہے اور تمہارے اندر عقل شعور سلامت رہتی ہے. طیبہ سے اونچا ذرا پیار سے، آپ تھکے نہیں؟ جو تھک گیا وہ ہاتھ کھڑا کرے گا. کیا بات ہے؟ تو نہیں پھر بھی کسی نے نہیں، ایک بندے نے اٹھا لیا. یہ بڑے ہوشیار ہیں ماشاءاللہ. قبلہ مفتی صاحب کی دعائیں ساتھ میں ہیں، ذرا سبحان اللہ. طیبہ، اے اللہ ہم سب کو مدینہ لے جا. اے اللہ یہ عاشقان رسول تڑپ رہے ہیں، سامان میسر کر لے، ہر کسی کو زیارت حرمین سے مالا مال. طیبہ طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں بسائی جاتی ہے. توحید کی مئی پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے.